ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. وقال في مقام آخر: الحسن والحسين إمامان قاما أو قاعدا. سامعین محترم، ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سلسلہ گفتگو جو ہے اس کے ذیل میں انشاءاللہ چند پہلوؤں سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو پیغمبر گرامی اسلام کے ذیشان فرمان میں جو پیغمبر گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ امام حسن و امام حسین علیہم السلام جوانان جنت کے سردار ہیں۔ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور امام حسنین شریفین کے والد گرامی جو ہیں وہ ان دونوں سے بہتر ہیں۔ تو اس سے یہ بات واضح اور آشکار ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نہ صرف سردار ہیں بلکہ جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ان کے والد گرامی جو ہیں وہ ان سے بھی افضل ہیں، کیونکہ وہ ابو السعادہ ہیں۔ یہ سردار ہیں اور وہ ابو السعادات ہیں، سعادات کے بھی باپ ہیں۔ تو حذیفہ یمانی جو ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام کو میں نے ایک دن دیکھا کہ بہت زیادہ خوش اور مسرور تھے، تو میں نے اس شادمانی کی اور خوشی کی وجہ دریافت کی کہ یا رسول اللہ، آپ آج اتنا زیادہ خوش کیوں ہیں؟ تو پیغمبر گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا: اے حذیفہ، آج جبرائیل امین نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ میرے دونوں بیٹے حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ان کے والد گرامی امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان سے افضل و برتر ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات جو ہے یہ سامنے آتی ہے کہ امیر کائنات صرف سید ہی نہیں بلکہ فرزندان سعادات جو ہیں ان کے باپ بھی ہیں۔ اور اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی باقی پہلوؤں سے اگر گفتگو کی جائے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بچپنا ہے، اور یہ وہ امام ہیں جو ترجمانی وحی کیا کرتے تھے اور ترجمان وحی تھے۔ علامہ مجلسی جو ہیں وہ اس واقعہ کو کچھ اس طرح تحریر فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یہ وتیرہ تھا کہ آپ بہت ہی انتہائی کم سنی کے عالم میں اپنے نانا پر، رسول اللہ پر نازل ہونے والی وحی من و عن اپنی والدہ ماجدہ، والدہ گرامی کو سنا دیا کرتے تھے۔ یعنی پیغمبر کی خدمت میں ہوتے تھے تو وہ وحی کہ جو پیغمبر پر نازل ہوتی تو وہ وحی جو ہے وہاں سے دریافت کرتے، سنتے، اور اس کو حفظ کر کے پھر جو ہے اپنی والدہ ماجدہ کو سنا دیتے تھے۔ ایک دن امیر کائنات نے فرمایا: بنت رسول، آج میرا جی بھی چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے حسن کو ترجمانی وحی کرتے ہوئے دیکھوں اور سنوں۔ تو اس وقت جناب سیدہ نے امام حسن علیہ السلام کے پہنچنے کا وقت جو ہے وہ امیر کائنات کو بتایا۔ تو ایک دن امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو ہیں وہ امام حسن کے گھر آنے سے پہلے جو ہے داخل خانہ ہوئے اور پھر ایک گوشہ میں پوشیدہ ہو کر بیٹھ گئے۔ اب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو ہیں
حسب معمول گھر تشریف لائے اور مادر گرامی کی آغوش میں بیٹھ کر وہی سنانا شروع کی۔ تھوڑی دیر کے بعد عرض کی، یا اماں قد تلج لسانی وقل بیانی لعل سیدی یرانی۔ اے مادر گرامی، آج میری ترجمان وحی میں لکنت اور بیان مقصد میں رکاوٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے اور معلوم پڑتا ہے جیسے میرا کوئی سید و سردار اور بزرگ جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے سن رہا ہے۔ یہ بات کرنی تھی تو امیر المومنین جو ہیں اس پردہ کے پیچھے سے باہر جو ہے وہ نکلے اور ظاہر ہوئے اور دوڑتے ہوئے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھے اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا اور بوسے دینا شروع کر دیے۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے میں قرآن جو ہے وہ نازل ہوا، اور یہ وہ جو نازل ہونے والا قرآن ہے وہ قرآن صامت ہے، اور جس گھر میں یہ قرآن نازل ہوا وہ اہل خانہ جو ہیں وہ قرآن ناطق ہیں، اور اس قرآن صامت کی تفسیر منہ بولتی تفسیر ہے۔ اب امام حسن مجتبیٰ کا بچپن دیکھیں اور لوح محفوظ کا مطالعہ کرنا، یہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ اب اس واقعہ کو امام بخاری نے جو ہے وہ نقل کیا ہے اور لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن کچھ صدقہ کی کھجوریں آئیں تو امام حسن اور امام حسین اس کے ڈھیر سے کھیل رہے تھے۔ وہ جو کھجوریں آئیں اور کھیل کے طور پر امام حسن نے ایک کھجور دہن اقدس میں رکھ لی۔ یہ دیکھ کر پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا، اے حسن، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر صدقہ حرام ہے؟ البتہ حجت الاسلام شہید ثالث قاضی نور اللہ شستری کچھ اس طرح تحریر فرماتے ہیں کہ امام پر اگرچہ وحی نازل نہیں ہوتی، لیکن امام جو ہے اس کو الہام ضرور ہوتا ہے اور وہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے، جس پر علامہ ابن حجر عسقلانی کا وہ قول جو ہے دلالت اور تصدیق کرتا ہے کہ جو انہوں نے صحیح بخاری کی اس روایت کی شرح میں لکھا کہ جس میں حضرت نے امام حسن کی شیر خارگی کے عالم میں صدقہ کی کھجور جو ہے اس منہ میں رکھ لینے پر اعتراض فرمایا اور کہا کہ اما تعلم ان صدقہ علینا حرام۔ اور جس شخص نے یہ خیال کیا کہ امام حسن اس وقت دودھ پیتے تھے، آپ پر ابھی شرعی پابندی نہ تھی، حضرت نے ان پر کیوں اعتراض کیا؟ اس کا جواب علامہ عسقلانی نے اپنی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں دیا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ اور دوسرے بچے برابر نہیں ہیں، اور ہو بھی کیسے سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ علامہ عسقلانی لکھتے ہیں کہ ان الحسن یطالع لوح المحفوظ، کیونکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ شیرخوار بچہ ہے اور شیرخوارگی کے عالم میں ایسا بچہ ہے جو لوح محفوظ کا مطالعہ فرماتے تھے۔ البتہ یہ روایت جو ہے یہ انہی سے لی گئی ہے اور صحیح بخاری سے لی گئی ہے، لیکن اس کی شرح میں پھر انہوں نے اس کو جو ہے وہ بیان بھی کر دیا کہ امام حسن مجتبیٰ نے اپنے بچپنے میں یہ کام کیا، پیغمبر نے منع فرمایا، اور پھر کیوں منع فرمایا؟ اس لیے کہ ان کی شان سے یہ اجل ہے، اور صدقہ جو ہے فرمایا انا صدقہ علینا حرام، اور پھر آخر میں کہا کہ امام حسن مجتبیٰ اور دوسرے بچے جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام عالم شیرخوارگی میں بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے۔ البتہ اس روایت کو احقاق الحق میں جو ہے وہ درج کیا گیا ہے اور نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے گوشے اور پہلو ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کے، اور بالخصوص بچپن کے حوالے سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بچپن اور بہت سارے مسائل علمی کے جوابات، اور یہ بات ان مسلمات میں سے ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کو علم لدنی جو ہے وہ ہوا کرتا ہے، اور وہ حامل علم لدنی ہوتے ہیں،
اور وہ دنیا میں تحصیل علم کے محتاج نہیں ہوا کرتے. یہی وجہ ہے کہ وہ بچپن ہی میں ایسے مسائل علمیہ سے آگاہ اور واقف ہوتے ہیں جن سے دنیا کے عام علماء اپنی زندگی کے آخری عمر تک جو ہے وہ بے بہرا رہتے ہیں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو خانوادہ رسالت کی ایک فرد اکمل اور سلسلہ عصمت کی ایک مستحکم کڑی تھے، ان کے بچپن کے حالات و واقعات اگر دیکھے جائیں تو البتہ جو دعویٰ ہے اس کا ثبوت مل جائے گا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام علم لدنی جو ہے اس کے حامل ہوتے ہیں. مناقب ابن شارع عاشوب اور بحوالہ شرح قاضی نعمان، یہ واقعہ جو ہے اس کو درج کیا گیا ہے کہ ایک سائل جو ہے وہ خلیفہ اول کے پاس آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ میں نے حالت احرام میں شتر مرغ کے چند انڈے جو ہیں وہ بھون کر کھا لیے، اب آپ بتائیے کہ مجھ پر جو کفارہ واجب الادا کفارہ ہے وہ کیا ہے. سوال کا جواب چونکہ ان کے بس کا نہ تھا، اس لیے ارک ندامت پیشانی خلافت پر نمایاں ہوا تو ارشاد ہوا کہ اسے عبد الرحمن ابن عوف کے پاس لے جاؤ. جو ان سے سوال دہرایا تو وہ بھی خاموش ہو گئے اور کہا کہ اس کا حل تو امیر کائنات ہی نکال سکتے ہیں، کیوں نہ امیر کائنات کے پاس سوال کا جواب ہو. اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا نا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو جو بھی علم کا طلبگار ہے، علم کا پیاسا ہے، تو وہ شہر علم کی طرف بڑھے، اور شہر علم سے پہلے جو ہے وہ باب علم پہ آنا پڑتا ہے. سائل حضرت امیر کائنات کی خدمت میں لایا گیا. آپ نے سائل سے فرمایا میرے 2 چھوٹے بچے جو سامنے نظر آ رہے ہیں ان سے جو ہے اس سوال کو کیا کرو، دریافت کر لو. سائل امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا، اپنا مسئلہ دہرایا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تو نے جتنے انڈے کھائے ہیں اتنی ہی عمدہ اونٹنیاں لے کر انہیں حاملہ کرا کر اور ان سے جو بچے پیدا ہوں انہیں راہ خدا میں اور ہدیہ خانہ کعبہ کر دو. امیر المومنین نے جب یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جواب سنا تو امیر المومنین نے ہنس کر فرمایا بیٹا جواب تو بالکل صحیح ہے، لیکن یہ بتاؤ کیا ایسا نہیں ہے کہ کچھ حمل ضائع ہو جاتے ہیں اور کچھ بچے مر جاتے ہیں؟ عرض کی بابا جان بالکل درست ہے، مگر ایسا بھی تو ہوتا ہے کچھ انڈے بھی تو خراب اور گندے نکل آتے ہیں. یہ سن کر سائل جو ہے وہ پکار اٹھا کہ ایک مرتبہ اپنے عہد میں سلیمان بن داؤد نے یہی جواب دیا تھا جیسا کہ میں نے اپنی کتابوں میں دیکھا تھا. تو یہ ہوتا ہے علمی گھرانہ، نبوت کا گھرانہ اور رسالت کا گھرانہ اور رسالت و نبوت کے گھر والے. تو پھر جب یہ علم کے سمندر بہہ رہے ہیں تو ہم اس دنیا سے کیوں پیاسے اٹھ جائیں؟ اپنے آپ کو ان علم اور حلم اور کمالات و فضائل کے سمندر سے اپنے آپ کو کیوں ہم نے دور کر رکھا ہے؟ گویا یہ ظلم ہے کہ اپنے آپ کو ایسے علوم کے ذخائر سے اپنے آپ کو ہم دور رکھیں، اور نہ صرف ہمارے دنیاوی مسائل جو ہیں ان کے جوابات اور ان کو حل کیا جاتا ہے اس دروازے پر، بلکہ یہ تو ہستیاں ہی وہ ہیں کہ جن کی بدولت کائنات بھی انسان کی آباد ہوتی ہے اور آخرت بھی آباد ہوتی ہے. یہ تو دنیا کو آباد کرنے کے لیے آئے ہی نہیں، یہ تو یہی سکھانے آئے ہیں کہ آپ نے اپنی آخرت کو دنیا میں رہ کر کیسے آباد کرنا ہے. تو ایک دوسرا واقعہ کہ ایک روز امیر کائنات جو ہیں مقام رحبہ میں تشریف فرما تھے، تو جناب حسنین بھی وہاں موجود تھے. نہ کہا ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ میں آپ کی رعایا اور اہل بلد ہوں، آپ کا شہری ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو نہ میری رعایا میں سے ہے اور نہ میرے شہر کا شہری ہے، بلکہ تو بادشاہ روم کا فرستادہ ہے. تجھے اس نے معاویہ کے چند مسائل
دریافت کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور اس نے میرے پاس بھیج دیا ہے۔ اس نے کہا کہ یا حضرت آپ کا ارشاد بالکل درست ہے، مجھے معاویہ نے ہی پوشیدہ اور مخفی طور پر آپ کے پاس بھیجا ہے، اور اس کا حال خداوند عالم کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، مگر آپ بے علم امامت سمجھ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، اب ان مسائل کے جوابات مجھ سے نہیں بلکہ ان دو بچوں میں سے کسی ایک سے پوچھ لو۔ تو وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور سوال کیے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص تو دریافت کرنے آیا ہے کہ حق و باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، زمین و آسمان تک کتنی مسافت ہے، مشرق و مغرب میں کتنی دوری ہے، قوس قزح کیا چیز ہے، مخنث کسے کہا جاتا ہے، وہ 10 چیزیں کیا ہیں جن میں سے ہر ایک کو خداوند عالم نے دوسری پر جو ہے وہ سخت اور فائق جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ تو پھر سن، سوال بھی اب سبحان اللہ کیا کہنے، علمی مقام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سوال بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے دہرائے، اور جواب تو پھر دینے ہی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے تھے۔ تو فرمایا سن، حق و باطل میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، اکثر و بیشتر جو کچھ آنکھ سے دیکھا حق ہے اور جو کان سے سنا باطل ہے۔ آنکھ سے دیکھا ہوا یقین، کان سے سنا ہوا محتاج تحقیق ہوا کرتا ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان اتنی مسافت ہے کہ مظلوم کی آہ اور آنکھ کی روشنی وہاں تک پہنچ جائے۔ مشرق و مغرب میں اتنا فاصلہ ہے کہ سورج ایک دن میں وہ فاصلہ طے کر لیتا ہے، اور قوس و قزح اصل میں قوس خدا ہے، اس لیے کہ قزح شیطان کا نام ہے، اور یہ فراوانی رزق اور اہل زمین کے لیے غرق سے امان کی علامت ہے۔ اس لیے اگر یہ خشکی میں نمودار ہوتی ہے تو بارش کے حالات میں سے سمجھی جاتی ہے، اور اگر بارش میں نکلتی ہے تو ختم باران کی علامات میں سے شمار کی۔ اور وہ 10 چیزیں جن میں سے ایک دوسرے پر غالب و قوی ہیں وہ یہ ہیں کہ خدا نے سب سے زائد سخت قوی پتھر کو پیدا کیا، مگر اس سے زیادہ سخت جو ہے وہ لوہا ہے جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے، اور اس سے زائد سختی جو ہے وہ آگ میں رکھی جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، اور آگ سے زیادہ سختی اور قوت جو ہے وہ پانی میں رکھی جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، اور اس سے زائد سختی ابر میں ہے جو پانی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتا ہے، اور اس سے زائد اور مزید قوت جو ہے وہ ہوا میں ہے جو ابر کو اڑائے پھرتی ہے، اور ہوا سے زائد سخت اور قوی جو ہے وہ فرشتہ ہے جس کی ہوا محکوم ہے، جس پر فرشتہ جو ہے وہ حاکم ہے، جس کے حکم سے ہوا چلتی ہے، اور اس سے زائد سخت قوی جو ہے وہ ملک الموت ہے جو فرشتہ پاک کی روح بھی قبض کر لے گا، اور موت سے زائد سخت قوی جو ہے وہ حکم خدا ہے جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ یہ جوابات تھے، سن کر سائل جو ہے وہ بھڑک اٹھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مقام ہے، مقام علمی ہے اور مقام علم ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا۔ تو اسی آخری الفاظ کے ساتھ اور کلمات کے ساتھ دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم اس علمی گھرانے اور اس حلم و بابرکت گھرانے کے صدقے جو ہے ہماری مشکلات برطرف فرمائے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صدقے ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اور علم کے ساتھ ساتھ ہمیں پروردگار عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام ناظرین و سامعین جو ہیں ان کی جتنی بھی حوائج شرعیہ ہیں ان کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے روز ولادت کے صدقے پورا فرمائے، اور ہمارے آقا مولا وارث زمان، وارث قرآن، وارث اسلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو اعوان و انصار امام میں سے شمار فرمائے، دنیا میں زیارت محمد و آل محمد اور آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے پروردگار ہم سب کو بہرامت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔